ناظرین، اردو کے بازار میں فارسی کی چہل پہل سماعت فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فارسی کو آپ کسی اعتبار سے جدا کر نہیں سکتے۔ دینی مدرسوں کے نصاب میں جائیے، بالکل لازم، تفسیر میں جائیے، حدیث میں جائیے، تقریر میں جائیے، تو جتنے دینی مدرسے ہیں ان کے نصاب میں فارسی لازمے کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے۔ اور کوئی عالم بر صغیر کا جو عالم کہلاتا ہو وہ عربی تو جانتا ہی ہوگا اور اردو پڑھنے والے معاشرے کا ہوگا، لیکن لازم ہے کہ وہ فارسی بھی جانتا ہو۔ کسی بھی مدرسے کا، مکتب کا ہو، کسی فرقے کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی ادارے کا ہو، ہر مدرسے میں لازم ہے کہ اساس دین کے طور پر وہ، بنیادی دین کے طور پر وہ فارسی کا مطالعہ کرے۔ چنانچہ اچھے علماء وہ ہیں جو فارسی میں بھی اپنے آپ کو رواں کر لیتے ہیں عربی کے ساتھ۔ چنانچہ ہمارے قدیم علماء، دہلی کے علماء سے دیوبند کے علماء تک، دیوبند سے افغانستان کے علماء تک، ہرات کے علماء تک، لاہور کے علماء تک، سب کی تاریخ بتلا رہی ہے کہ وہ سب فارسی دان تھے، یعنی فارسی جاننے والے تھے، کیونکہ ان کا نصاب فارسی کا تھا۔ لیکن اس میں جو بڑی اہم بات سامنے آئی، میں بھی محاوروں کی بات بعد میں کروں گا، کہ یہ اس قدر طاقتور تھی فارسی، اردو کے ساتھ رشتہ بند تھی، کہ اردو کے تذکرے فارسی میں لکھے گئے۔ واہ واہ، بالکل سے، بے شک، اردو کے ذکر و اذکار فارسی میں اردو کی باتیں فارسی میں لکھی جی بے شک۔ چنانچہ مصحفی کا ایک تذکرہ ہے، تذکرہ ہندی گویا، میر کا تذکرہ ہے جی بالکل، نکات الشعراء، میر حسن نے بھی تذکرہ شعراء اردو لکھا، لیکن فارسی میں لکھا، فارسی میں لکھا۔ واہ واہ واہ۔ اگر یہ صورتحال تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو اور فارسی کو ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ کیا نہیں جا سکتا، اور اس حد تک نہیں کیا جا سکتا کہ اردو کا ذکر بھی اگر اچھی طرح کرنا ہے تو وہ فارسی میں کیا جا سکتا ہے۔ اب رہا یہ کہ ہم کہاں کہاں اردو سے اپنا پیچھا چھڑا سکتے ہیں فارسی کے ساتھ وابستگی میں؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ غالب نے کہہ تو دیا تھا، فارسی بین تو ببینی نقشای رنگ رنگ، بگذر از مجموع اردو کے بے رنگ منست۔ کہہ تو دیا انہوں نے، بگذر از مجموع اردو کے بے رنگ منست، لیکن انہیں شعور تھا کہ فارسی اور اردو کی یہ نسبت ایسی ہے کہ لوگ میرے فارسی کلام کو دیکھیں، اردو کلام کو نہ دیکھیں، حالانکہ لوگوں نے اردو کلام کو، ہم لوگوں نے اردو کلامی کو دیکھا۔ تو یہ نسبت اردو و فارسی کے شعراء میں، اردو کے شعراء میں آخر وقت تک رہی۔ ناصر علی سرہندی کے بعد تمام شعراء، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ علی حیدر نظم طبع طبائی تک جو نظم کے شاعر ہیں، اور صفی حیدر تک، علی نقی صفی تک، سب کے سب فارسی میں متوازی کلام کہنے والے شعراء تھے۔ اقبال اردو بھی کہہ رہے ہیں، فارسی بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے تمام اساتذہ، ان کی کوشش رہی ہے کہ وہ فارسی سے اپنا رشتہ نہ توڑیں، اور اس کی وجہ یہ کیا تھی کہ ہمارے روزمرہ کا حصہ تھی فارسی۔ دیکھیے وہ کیسے ہمارے ساتھ ساتھ چلی۔ کوئی بچہ گھر کا کام کر رہا ہو، کوئی بڑا کام کر رہا ہو، تو لوگ اس کی تحسین میں کہتے ہیں، اگر پدر نہ توانت پسر تمام کو نہ۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، بڑوں نے، بزرگوں نے نہیں کیا، نہیں کر سکے، یہ کرے گا۔ اگر پدر نہ توانت پسر تمام کو نہ۔ ہم وہاں بولتے ہیں، وہاں ایران میں نہیں بولتے ہیں، ہم یہاں لاہور میں، ہم یہاں ملتان میں، ہم یہاں کراچی میں، ہم یہاں لکھنؤ میں، ہم یہاں الہ آباد میں، ہم یہاں حیدرآباد میں، ہم یہاں اورنگ آباد میں، ہم یہاں
ملتان کے ساتھ ساتھ تمام جنوبی علاقے دیکھ لیجئے پنجاب کے، سب میں یہ لفظ چل رہا ہے. واہ واہ واہ. ہمارے روزمرہ ہمارے محاورے کا یہ حصہ ہے، اگر پدر نہ توانات پسر تمام کھنات. جب کوئی کام ہم کرنے لگیں اور وہ ہم سے نہ ہو پائے تو دوسرا آدمی کہے گا بھائی اس کام کے لیے طاقت کی ضرورت ہے اور طاقت تم میں ہے نہیں. تو وہ کہتا ہے اٹھا کر وہی چیز کہ جی این سعادت بزور بازو نیست. میں نے پہلے استعمال نہیں کی تھی اپنی طاقت، اب میں اپنے بازوؤں سے اس کام کو کیا جاتا ہے. ہم بھی اسی سے یہ کہتے ہیں جب وہ کام کر لیتا ہے اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے تو ہم تعریف میں کہتے ہیں این سعادت بزور بازو نیست، یعنی بغیر تیرے طاقت آزمائی کے یہ ممکن نہیں تھا، تو نے ایسا کر لیا. اور یہ لفظ چل رہا ہے، یہ کوئی یہ نہیں عالم فاضل بولتے ہوں، عام لوگ بھی بولتے ہیں، علماء کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ختمی مرتبت کا ذکر ہو رہا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہو، ان کا نام لیا جا رہا ہو، ان کی عبارت میں کہیں ان کا کسی عبارت میں ان کا ذکر آ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں ذرا احتیاط. تقریر میں احتیاط سے کام لے. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا لفظ نہ آ جائے جسے آپ کے ہی مخالفین لے کے دوڑ پڑیں. بالکل صحیح. کہ آپ نے کیا کہہ دیا. انگریزی میں بلیسفیمی کہتے ہیں اسے، یعنی توہین کے زمرے میں نہ آ جائے. تو ایسے موقعوں کے لیے قدیم سے ایک لفظ آ رہا ہے کہ آپ خداوند عالم کے بارے میں جو چاہیں اتنے محتاط نہ ہوں، اس کے طرفدار اتنے نہیں ہیں، اتنے طرفدار نہیں ہیں، فوری دوڑ پڑیں تیری طرف انتقام لینے کے لیے. احتیاط کرنا اس نام کے لینے. چنانچہ اس مضمون کو جس خوبصورتی سے ادا کیا گیا ہے، باخدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار. خدا کے معاملے میں دیوانہ ہو جا، معاف کر دیں گے لوگ کہ دیوانہ ہے، لیکن احتیاط. محمد کے معاملے میں سبحان اللہ. دیوانہ نہیں، ہوشیار ہونا چاہیے، سنبھل کے سوچ کے رہ کر اور احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے. باخدا بولے خدا کے بارے میں دیوانہ کہہ دیں گے لوگ، منصور ہے یہ، سرمد ہے یہ کہہ دیں گے، قلندر ہے یہ. باخدا دیوانہ باشد، خدا کے بارے میں دیوانہ ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن ان کے بارے میں ہوشیار، ورنہ لوگ دوڑ پڑیں گے. تو ایسی احتیاط کے لیے یہ مصرع استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں کوئی بچہ جب کوئی اچھا کام کرے تو ہم اسے کہتے ہیں ہاتھ کندھے پہ رکھے، با ادب با نصیب. بے شک عام ہماری آنکھ میں آنکھ پہ کہتے ہیں بے ادب بے نصیب. فارسی واہ. لیکن یہ ہمارے بیان کا حصہ ہے. اگر کسی شخص سے آپ یہ کہیے کہ یہ ذرا صاف کر دیجئے یہ جگہ، کوئی جگہ بتا کے کہیے، وہ کام کر لے، پھر کہیے بھائی یہ جگہ رہ گئی ہے، یہ جگہ بھی ذرا صاف کر دیجئے. اس کے بعد تیسری دفعہ اس سے کہیے کہ یہ رہ گئی، تو وہ پلٹ کے آپ سے کیا کہتا ہے، پمبا کو جانے ہم. یہ روئی کا گالا کس کس زخم پہ رکھوں، یہاں تو سارا دل زخم والا ہے. پمبا بھی کہتے ہیں اسے فارسی میں. پمبا کو جانے ہم، کہاں کہاں میں اس زخم کو رکھوں، وہاں استعارے کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو یہ مفہوم، یہ خیال فارسی کا نہیں بلکہ اردو کا خیال بن کے آ جاتا ہے کہ بھئی کہاں کہاں کام کروں، کس کس جگہ مداوا کروں، کس کس مرض کی دوا لاؤں. پمبا کو جانے ہم، دل ہمہ داغدار رہا، اور اس کے بعد دوسرا مصرع آ جاتا. ایک جگہ
ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہیں، آپ کو بھی یہ خیال آتا ہوگا کہ کام نہیں بن رہا ہے، جی کام نہیں بن رہا ہے نہیں آپ بن کا، رہا۔ واہ اور جس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ مراد پر نہیں پہنچ پاتا، جی منزل مراد تک جی، نہیں جا پاتا۔ بڑا غور و فکر کر کے آپ پھر اس نامراد یا ناکام آدمی سے اطمینان قلب کے لیے کہتے ہیں، واہ کیا کہتے ہیں؟ تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ۔ تدبیر بندہ کرتا ہے لیکن تقدیر کچھ اور فیصلہ کرتی ہے، گھبرانا نہیں چاہیے، تقدیر میں نہیں تھا۔ واہ 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 بندہ تو تدبیر کرتا ہے، کرتا ہے۔ تدبیر کنات، تدبیر میں کنات، یعنی تدبیر کنات بندہ، لیکن تقدیر ہستی ہے اس پر، یعنی یہ کام تیرے لیے ممکن نہیں۔ اور یہ عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے حوصلہ دینے کے لیے،